نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ ایک بندہ عرش الہی کے نیچے نور کے منبر کے اندر چھپا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن پوچھیں گے اللہ یہ کوئی نبی ہے؟ نہیں. پیغمبر ہے؟ نہیں. رسول ہے؟ شہید ہے؟ نہیں. یہ کون ہے؟ یہ تو ایک عام شخص ہے جس کی زبان کے اوپر میرا ذکر جاری رہتا تھا، آج نور کے منبر اپنے عرش عظیم کے نیچے عطا کر دیے ہیں. وہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیم بات کی ہے کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اس کی مثال سرسبز و شاداب درختوں جیسی ہے. لیکن ایک اس سے بھی زیادہ عظمت کی بات کر دی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا شکر ہے سارے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں. ایک ذکر کرنا ایسی مجلس میں جہاں پہ لوگ اللہ کا ذکر کرنے نہیں آئے، جہاں پہ لوگ اپنی گپ شپ کرنے آئے ہیں، جہاں پہ دوست کو ملنے آیا ہے، جہاں پہ ویسے اسلام دعا کے لیے لوگ آئے ہیں، ان بندوں کے اندر ان مجالس میں اللہ کا ذکر کرنا، فذکر اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ سننے والا بھی ذکر کرنا شروع کرے اور ہدایت پکڑے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. تو ایسی مجلس میں ایک ہوتا ہے ایسے لوگوں کے درمیان ذکر کرنا جو ذکر سننے آئے ہوں، ایماندار ہوں، اور ایک ایسا ذکر ہوتا ہے جو غافلوں میں ہو. تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں جو بندہ غافلوں میں ذکر کرتا ہے، یعنی ان لوگوں کو ذکر کی طرف لے کے جاتا ہے جو ذکر کرنا نہیں چاہتے، اللہ رب العزت اس کو اس کی موت سے پہلے اس کی جنت کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں. غافلوں میں ذکر کرنا اتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. اور میرے بھائیوں، یہ ذکر کا باب اتنا طویل ہے. حضرت معاویہ کی صحیح مسلم میں جو حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور کہنے لگے، کیا کر رہے تھے؟ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر رہے تھے، آپ کی رسالت کا ذکر کر رہے تھے، آپ کی باسط کا، آپ کی سیرت کا، اللہ کے احسانات کا ذکر کر رہے تھے. قسم کھاتے ہو یہی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ نہیں تھا کہ آپ قسم اٹھوائیں. قسم کھاتے ہو؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوچھنا چاہتے ہوں گے کہ کیا صرف اتنی بات ہی کر رہے تھے؟ جی ہاں، قسم کھاتے ہیں. کہا میں نے تمہیں اس لیے قسم نہیں اٹھوائی کہ مجھے تم پہ یقین نہیں، بلکہ اس لیے اٹھوائی ہے آسمان سے جبریل امین کا نزول ہوا ہے. آسمان سے جبریل امین کا نزول ہوا، صحیح مسلم کی حدیث. اور اس نے آ کے کہا ہے یہ جو مجلس، حضرت معاویہ اس حدیث کے راوی ہیں اور پوری مجلس کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، اور بعض بدبخت اسی حضرت معاویہ کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں. ان کی مجلس کے بارے میں آسمان سے فرشتہ نازل ہوا جبریل امین، اور آ کے کہنے لگا، نبی کریم کو اطلاع دی، اور نبی کریم اپنے صحابہ کو یہ اطلاع دے رہے ہیں، میں نے بلا وجہ قسم نہیں اٹھوائی، میں نے اس لیے قسم اٹھوائی ہے کہ آسمان سے جبریل امین کا نزول ہوا ہے، اور جبریل امین نے آپ کو یہ پیغام بھیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس صحابہ کی مجلس کے اوپر میں رب اپنے فرشتوں میں فخر کر رہا ہوں. ذکر کرنے والے کا صرف اللہ ذکر نہیں کرتا، ذکر کرنے والے پہ اللہ فخر کرتا ہے. فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں بتاؤ، دیکھو تم نے تو کہا تھا کہ یہ زمین کے اوپر صرف فساد ہی پھیلائیں گے، وہ فلاں بندہ میرا ذکر کر رہا ہے، فخر کرتے ہیں اللہ رب العزت. اور میں اور آپ کتنے بڑے غافل ہیں. اللہ رب العزت کلام حمید میں کتنے 100 مقامات کے اوپر آپ سے اور مجھ سے مخاطب ہے. یا ایھا الناس سے بھی، یا ایھا الذین آمنوا سے بھی مخاطب ہے کہ نہیں؟ صدا دے رہا ہے کہ نہیں؟ یہ اذان اللہ کی ندا اور صدا اور پکار ہے کہ نہیں؟ یہ ہماری بدبختی ہے، بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے رب کی قدر نہیں کی. رب تعالیٰ وہ ہیں کہ اگر ندا نہ بھی دیں، اگر صدا نہ بھی دیں، تو جناب اسرافیل کتنے بڑے فرشتے ہیں، کتنے بڑے پیغمبر ہیں، کتنے بڑے فرشتوں میں سے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ندا دی ہے. تجھے اور مجھے سینکڑوں مرتبہ ندا دی، پکار دی، اذانیں بلا رہی ہیں، قرآن بلا رہا ہے، صدائیں دی جا رہی ہیں.
منبر و محراب سے آپ کو ندائیں پڑتی ہیں، آپ اس بات کے شاہد ہیں۔ اسرافیل جس کو کوئی ندا نہیں پڑ رہی، وہ ٹکٹکی لگائے ہوئے رب کی طرف، عرش کی طرف متوجہ ہیں، کان بھی اس طرف ہیں، خشوع و خضوع سے بیٹھے ہیں، ہاتھ میں سور پکڑا ہوا ہے، کوئی ندا نہیں، کوئی صدا نہیں، لیکن اس طرح مستعد ہو کے بیٹھے ہیں کہ ابھی رب کا حکم ہو، ابھی سور کو پھونک دیا جائے، جہاں رب کا اعلان ہو ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہ ہو جائے۔ ہمارا اعلان ہو جائے، اذان کی ندا دے دی جائے، اقامت کھڑی ہو جاتی ہے، تاخیر ہی تاخیر چل رہی ہے، تاخیر ہی تاخیر چل رہی ہے، اور وہ فرشتے جن کو رب کی قدرت اور طاقت کا کچھ اندازہ ہے، حقیقی اندازہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کو نہیں ہے، وہ تو ٹکٹکی لگائے بیٹھے ہیں۔ اور صرف اسرافیل، جبریل امین کے بارے میں روایت حسن درجے کی ہے، جبریل امین جن کو اللہ رب العزت جب بھی پکارتے ہیں، جبریل کو تو اللہ نے پکارنا ہے، اے جبریل، کوئی کام کے لیے، کسی ذمہ داری کے لیے، اے جبریل، صرف یہ کہتے ہیں انسانوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اذان کی صدائیں، قرآن سینکڑوں مقامات میں تمہیں اور مجھے پکار رہا ہے، کوئی لبیک نہیں ہم کہہ رہے۔ اور جبریل امین جن کو آسمان سے پکارا جاتا ہے، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ جبریل امین کو تم نے معمولی سمجھا ہے؟ جبریل کو قرآن پاک میں اگر ان آیتوں کا ترجمہ کیا جائے تو عام فہم انداز میں اللہ کا ہمسایہ ہے، عرش کے پاس رہتا ہے، رسول قریب ہے، فرشتے اطاعت کرتے ہیں، فرشتوں کا سردار ہے، اتنی بڑی مخلوق ہے، اتنی بڑی مخلوق ہے، آسمان پہ ہوتا ہے، یوسف کو دھکا دیا جاتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے میرے یوسف کے پاؤں کنویں کی زمین کو نہ لگیں، وہیں سے پر یوسف کے پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے۔ آپ نے یہ جو ستارے ہیں ان کی بھی جبریل امین کے سامنے کیا حیثیت ہے۔ اس جبریل کو جب بھی اللہ پکارتے ہیں تو وہ جبریل اللہ رب العزت کے خوف سے، ڈر سے، اطاعت کرنے کی وجہ سے، تیزی سے اللہ کی طرف لپکنے کی وجہ سے، اس حکم کو اٹھانے کی وجہ سے، اس حکم کے بوجھ کی وجہ سے اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ جبریل امین اللہ کے اس حکم کو اٹھانے کے لیے اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، وہ جو سینکڑوں پر ہیں سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کپ کپانا شروع ہو جاتے ہیں، کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں کانپتے کانپتے سکڑتے سکڑتے ان کا ایک پر بوری کے ٹکڑے کے برابر ہو جاتا ہے۔